اعظم پاکستان وہ اس لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ مجھے بتائیں، یہ تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی اس وقت سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو رزلٹ کسی اور قسم کے ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیں، وزیر اعظم لیول پہ بندہ اس طریقے سے بات کرے تو کہیں عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے ایک سوال نہیں ہے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں، مقبولیت کے حوالے سے تو بات آپ کے سامنے آ گئی کہ جب یہ کے پی کے تمام تر سرکاری وسائل استعمال کرنے کے بعد وفاق پر انہوں نے ایک طرح کی چڑھائی کی اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ہم نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا، ہم نے 26 نمبر قلعہ فتح کر لیا اور ہم نے اٹک قلعہ فتح کر لیا، تو سیاسی جماعتیں اپنے احتجاج کے اندر اس طرح کے نہ الفاظ کا استعمال کرتی ہیں، نہ ان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشین گن اور مختلف قسم کا اسلحہ انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اگر انتشاری اور فتنہ کہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے تو انہی حالات کے تناظر میں انہوں نے یہ بالکل کہا ہے۔ جی ابھی مقبول ترین جو آپ نے کہا نا، جی کس طرح کی مقبول ترین جماعت ہے کہ کے پی کے اندر سے تو ایک لشکر لے کے آ جاتے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر جہاں پہ انہوں نے کلین سویپ کا ایک دعویٰ کیا ہوا تھا کہ فلاں بھی ہار گیا، فلاں بھی ہار گیا، ہم جیت گئے، اور فارم 47 کا جو بیانیہ تھا وہ تو زمین بوس ہو گیا نا۔ جب پنجاب سے کوئی بندہ تو دور کی بات، آپ کی لیڈرشپ نہیں نکلی، اور لیڈرشپ کیوں نہیں نکلی؟ جب آپ کی جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے کھل کے یہ کہہ دیا کہ جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ 5 اور 10 ہزار بندہ لے کے آئیں گے ورنہ ان کو اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اس طرف دھمکیوں کے باوجود اگر کسی بندے نے تگ و دو اور کوشش نہیں کی، جو کہ انہوں نے کی لیکن ان کو عوام نے رد کیا، تو یہ مقبولیت والا دعویٰ تو بالکل اس کو آپ سمجھے کہ ایک سوشل میڈیا کی اختراع ہے، جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی ماہر ہے۔ اب آ جائیں ذرا ان کا جو فتنے والی بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے کی، ایسی جماعت کے بارے میں یہ الفاظ کیوں نہ استعمال کیے جائیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے کے ڈی چوک کو خون میں لت پت دکھا دے۔ جو اس وقت بھی یورپ کے اندر الیکٹرانک جو ٹرکس ہیں جن پہ سکرین نصب ہوتی ہیں، ان کے اوپر غزہ کی اور فلسطین کی تصاویر لگا کے پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ہمارے فورسز کے لوگ ہیں جو بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر اس وقت جو دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں مصروف ہیں، جنگ میں مصروف ہیں، جنگ کا ماحول ہے، ان کی ویڈیوز، یعنی آپ سمجھتے ہیں سرے سے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں 26 نومبر کو؟ کوئی لائٹس آف کر کے کوئی گولیاں شولیاں چلی ہوں، کوئی رینجرز نے فائرنگ کی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس میں زخمی ہوں یا جاں بحق ہوئے ہوں، اسپتالوں میں منتقل ہوں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ سب لغو بات ہے، اختراع برتی گئی ہے، چاہے گارڈین کی طرف سے، چاہے بی بی سی کی طرف سے، چاہے حامد میر صاحب کی طرف سے، چاہے کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ سورسز کی طرف سے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ سب غلط ہے؟ میں بڑے بڑے چیمپئن صحافیوں کا حوالہ دوں گا جنہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 3 گھنٹے تک لگاتار فائرنگ ہوتی رہی۔ اس میں ان کے یوٹیوبر تھے جو ان کی ڈارس بنا رہے تھے اور ان کو جناب ساتھ ساتھ ان کے دوڑ رہے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ آپ نے تمام جو فتوحات ہیں وہ آپ نے کر لی ہیں، آپ نے پولیس کو، رینجرز کو مار بگایا ہے۔ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے آپریشن کے بعد، اور ہم نے یہ دیکھا، بلکہ ہر آنکھ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کسی نے خون کا ایک دھبا تک نہیں دیکھا۔ یہ کون سی ایسی جو ہے وہ جادو کی چھڑی تھی کہ حکومت نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گولیاں مار کے مار بھی دیا، اور اس کے بعد صفائی کا بھی سارا عمل پورا ہو گیا، تو وہاں پہ بگدڑ بچی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگوں کے پاس وہاں پہ اسلحہ موجود تھا اور یہ لاشیں اٹھانے آئے تھے، اور لاشیں ان کو چاہیے تھی ان کی سیاست کے لیے۔ یعنی گورنمنٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان جگہوں کا نقصان بھی کیا، اپنی گاڑیاں بھی تباہ کی، اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، خون کا دھبا کوئی نظر نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگ مکمل طور پر صرف 30 سیکنڈ دیں۔ دیکھیں، جس وقت علی امین اور بشرا بی بی وہاں سے نکلی تو ان کے اپنے کارکنان نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا، چھڑیوں کے وار کیے گئے۔ جب لیڈرشپ بھاگتی ہے پھر کارکنان جو وہاں پہ ہوتے ہیں، سر گولیاں تو نہیں چلائی نا؟ سر میں آتا ہوں، میں دوبارہ آتا ہوں۔